الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ صورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس میں میرے رب نے حسن محمد کا قصیدہ پڑھا ہے، اور قرآن مجید کی یہ مکی صورت 1 رکوع 11 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس کے نزول کا سبب جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق یہی ہے کہ چند دنوں کے لیے حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول بند ہوا، کفار نے طعنہ زنی شروع کر دی کہ محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور ان کو ناپسند کرنے لگا ہے اور وحی روک دی ہے۔ تو حضور کے دل
اقدس پر جب گرانی اور اس پر پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی۔ حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی وہ 40 دن کا وقفہ تھا یا اس سے کم و بیش، تو جبریل امین جب وحی لے کر کے حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے جبریل اتنی دیر تم نہیں آئے، تمہارا دل اداس نہیں ہوا تھا؟ تو جبریل نے عرض کی، وَأَنَا كُنْتُ أَشَدُّ إِلَيْكَ شَوْقًا وَلَكِنِّي عَبْدٌ مَّأْمُورٌ، حضور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ورنہ میرا دل آپ کے شوق میں تڑپتا رہا ہے۔ اور حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ تو سورت نازل ہوئی، ارشاد ہوا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پردہ ڈال دے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی مکروہ جانا ہے۔ دو وقتوں کی قسم فرمائی، جب سورج طلوع ہو اس کی سرخی ختم ہو جائے اور اس میں اتنی چمک اور روشنی آ جائے کہ اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا نہ جا سکے، دیکھیں تو نظریں چندھیا جائیں، اس وقت کو وقت چاشت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم فرمائی، جب سورج غروب ہو اور ہر سمت اندھیرا پھیل جائے تو اس کو لیل کہتے ہیں۔ تو کہا قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پردہ ڈال لے۔ وہی آنے والے حسین دن کی بھی قسم، اور اگر کسی وجہ سے وہی نہیں آ رہی ہے تو فطرت کی ان راتوں کی بھی قسم، محبوب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد دن ہے اور لیل سے مراد رات ہے، تو ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی رات ہے۔ محبوب تیرے میلاد کے دن کی بھی قسم، تیرے معراج کی رات کی بھی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ اس پر مفسرین کے بہت سارے اقوال موجود ہیں، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس پر 5 قول بیان فرمائے ہیں، صرف ایک قول میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں ضحیٰ استعارہ ہے حضور کے چہرے سے اور لیل استعارہ ہے حضور کی زلفوں سے، تو گویا ارشاد فرمایا، محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی بھی قسم، تیری زلفوں کی بھی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اعلی حضرت بولے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، توجہ چاہوں گا آپ کی، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ گلیوں میں پھرنے والا آوارہ شخص ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، وہ محبوب جس کے حسن کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمائی، والضحیٰ تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم،
تیرے چہرے کی بھی قسم، تیری زلفوں کی بھی قسم. گویا حسن محمد کی قسمیں اللہ فرما رہا ہے. ایسا حسین چہرہ، اذا سرّا استنارا وجہہ، جب مسکراتے تو چہرے سے نور نکلتا تھا. اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور. پھر کہتے نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے، دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مثلہ در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل اس عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور علیہ السلام کو کائنات میں سب سے حسین ماننا یہ تقاضا ایمان ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے حسین حضور کو مانا جائے. اور دوسری بات، حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ سن کر اہل ایمان کو قلبی مسرت ہوتی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جو شخص حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا جاتا ہے. آج ہر شخص کی آرزو ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں. آسان سا نسخہ ہے، حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے. زمانہ تمہاری راہوں میں پلکیں بچھائے گا. وظیفہ کیا ہے؟ حسن محمد کی باتیں کیا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے. جو حضور کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں اور اپنے اندر اتر کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے. من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے. لوگوں کے محبتوں کے امٹتے ہوئے جذبات اور میرے ساتھ پیار کی کہانیاں، میں یقین جانو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت کے یہ جذبے ہوں. لیکن پھر میں سوچتا ہوں یہ محبت میرے سے تو نہیں ہے، یہ تو صدقہ ہے حسن رسول کا. اور اس وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. یہی رشتہ ہے نا میرا اور آپ کا. محمد کی وساطت سے محبت میری تیری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. اصل یہ بنیاد ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے. یہ ہے ہماری دوستی کی بنیاد، اور اس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، نہ مانے تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانے، نہ مانے تو بڑے بڑے کج کلاہوں کو نہ مانے، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان لیں. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. ہم تو اس وجہ سے مانتے ہیں، اور ہماری محبتوں کا سبب یہ ہے. تو جہاں حضور کے حسن کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور حضور کے حسن کا تذکرہ کرنے والے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو یہ آسان سا نسخہ ہے. آج ہر بندہ محبت کا بھوکا ہے. اگر چاہیے کہ لوگ میرے سے پیار کریں تو آؤ پھر حسن محمد کا قصیدہ چھیڑ دیں، حضور کا ذکر کریں، لوگوں کے دلوں میں گھر بنتے چلے جائیں گے. تو یہ تقاضا ایمان ہے کہ حضور کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین مانا جانا جائے. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہی نہیں، کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی ماں نے جنم دیا. اللہ اکبر. مثل در عالم امکان متصور نیست. حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے.
لوگوں نے خاکے تراشے تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا میاں خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں۔ اتنا حسین نبی، اتنا حسین نبی، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سوئی گما بیٹھی اور گھر میں جو دیا ہے اس میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، اور وہ پریشان گئی کہ اب کیا کروں، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ پھر حضور نے تبسم کیا، فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِ، تو حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کیا۔ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ اور حضرت علیمہ سعدیہ سے پوچھیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ باقاعدہ عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے یہ کہا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ بجھاتی نہیں ہو، بڑے بڑے امیر لوگ بھی چراغ بجھا کے سوتے ہیں اور تیرے گھر میں دیا رات کو بھی جلتا رہتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میرے ساتھ میں دکھاؤں میرے گھر میں دیا کیسا ہے۔ سب ہم جولیوں کو ساتھ لیا، حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے نا مجھے دیے کی ضرورت ہی نہیں رہی، میں نے توڑ دیے ہیں سارے دیے جب سے یہ پیارا میرے گھر میں آیا ہے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ ایسی روشنی تھی، ایسا چمکتا ہوا چہرہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ امام زرقانی نے لکھا، حاکم نے مستدرک میں صحیحین کی شرط پہ لکھا، امام بخاری اور امام مسلم جس شرط سے حدیث لیتے ہیں انہی شرائط سے حضرت حاکم نے مستدرک کے اندر احادیث جمع کی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا۔ مدنی دور ہے، حضور ایک دن سیر کرتے کرتے باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اہل قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا، عرض کی ہاں بیچتے۔ میرے حضور قبلہ عالم شیخ معظم فرماتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ تو انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، جب حضور نے کہا کہاں بیچتے ہیں، کتنے کا کہا، اتنے کا، سودا طے ہونے لگا۔ ایک جگہ پہ آ کے سودا طے ہو گیا، آقا کریم فرمایا میں کوئی تجارت کے لیے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کے لیے، اچانک یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے خرید لیا، اب یہ اونٹ تو مجھے دے دو نا، میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضور نے اونٹ پکڑا اور شہر مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے وہ حضور کی چال ہی دیکھتے رہے، اور جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے چے میں گوئیاں کرنے لگے، یار عجیب شخص ہو تم، ایک شخص آیا اور تم سے قیمتی اونٹ لے گیا اور ادھار لے گیا اور پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، تم نے پوچھا بھی نہیں۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے نا تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب کسی کو ادھار سودا دے یا تو بندہ اسے جانتا ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے تب سودا ادھار دیا جاتا ہے۔ کہا ایک شخص آیا اونٹ لے گیا، اس نے اپنا پتہ نہیں بتایا، تم نے بھی نہیں پوچھا، نہ کوئی شے درمیان میں گروی رکھی گئی، نہ کوئی ضامن ہے، یار کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا یار جب وہ بات کرتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا جب مسکراتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے،
تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو روح تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ تم سے تمہارا قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں اس بات پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا آنا ضامنۃ لے سامان جمالکم لا یغدر بکم، اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لینا، لیکن خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا تو اسے جانتی ہے جو ضمانت دے رہی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات پہ دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور ایسا چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی تھوڑے لمحے گزرے کہ کچھ حضور کے غلام تشریف لے آئے اور پوچھا اہل قافلہ کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا ہم، کہا یہ کھجوریں حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بیچی ہیں اور یہ ان سے اپنی قیمت پوری کر لو۔ وہ بولے قیمت اب بعد میں لیں گے، اب پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہا وہ کھجوروں کا جھنڈ جنہیں دنیا نخلستان مدینہ کہتی ہے وہی ڈیرا ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ تو کیسا حسین چہرہ تھا جو دیکھتا، مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ جو حضور کو دیکھتا پھر وہ حضور کا ہی ہو جاتا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی، تیرے روشن روئے تاباں کی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء حیران ز حسن روئے تو، انبیاء حیران ز حسن روئے تو، صد ملک قربان شود ہر موئے تو، شش جہت روشن ز تاب روئے تو۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترک و تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ اقبال کہتا ہے حضور یہ 6 سمتیں آپ کے حسن کے چراغ سے روشن ہیں، یہ ترک بھی تیرے ہیں، یہ تاجک بھی تیرے ہیں، یہ عرب بھی تیرے ہی ہیں، ساری دنیا اسی شمع کی پروانی ہے۔ اللہ اکبر۔ والضحیٰ، قسم ہے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے۔ اللہ اکبر۔ اذا سر استنار وجہہ، چہرہ کھل اٹھتا اور چہرے سے نور نکلتا جب حضور خوش ہوتے اور مسکراتے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے حلیے کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوتے ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی۔ 110 ہجری میں انہوں نے وصال کیا ہے، حضور کے وصال کے ٹھیک 100 سال بعد 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا ہے اور 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل کا وصال ہوا ہے۔ آخری سال اپنی زندگی کے آخری سال یہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے حج کے موقع پہ اور لوگوں کو کہا لوگوں میرے قریب آ جاؤ، اس وقت ان آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں نہیں ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔
صرف یہی 2 آنکھیں رہ گئی ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، آؤ میرے پاس اور حضور کا پوچھو اور میں تمہیں حضور کا حلیہ بیان کروں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، کتنا ناز تھا انہیں نا۔ وہ ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے ایک دن کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں، کہ زمانہ کہے گا یہ لوگ ہیں جنہوں نے استاد ذوق کو دیکھا ہے، تو جنہوں نے ذوق کو دیکھا ہے زمانہ ان پہ ناز کرتا ہے، اور جن آنکھوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا وہ کتنی خوش نصیب آنکھیں ہیں، کتنے فیروز بخت ہیں وہ لوگ۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میرے قریب آؤ اور مجھ سے پوچھو حضور کا حلیہ۔ اس وقت ان آنکھوں کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم کر کے آگے کہا صف لنا، ہمیں حضور علیہ السلام کی تعریف بتائیے، حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے حضور کا حلیہ 3 لفظوں میں بیان کیا۔ کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحاً مقصدا، حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا نمکین حسن والے تھے، اور تیسرا ہر معاملے میں متوازن تھے۔ یہ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اچھا چلو آؤ ایک عورت سے حضور کا حلیہ پوچھتے ہیں۔ ایک بادیہ نشین عورت ہے، اور اس کی فصاحت اور بلاغت کے 2 جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نام ہے ام معبد۔ ہجرت کی رات حضور چند لمحوں کے لیے اس کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ حضرت نبی رحمت اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جب بھوک کی شدت ہوئی تو اس کی کچی کلی راستے میں نظر آئی نا، تو رک کر کے مدینہ شریف کے قریب ہی کہا کہ تو ہماری ضیافت نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت بدقسمتی سے کچھ نہیں، ورنہ ایک عرب خاتون ہوں اور مہمان نوازی تو ہماری گٹی میں رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک کونے میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ نہ دھو لیں۔ اس نے کہا یہ اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، اور اگر چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو ہم اس سے دودھ لے لیں۔ تو اس نے ہنس کے کہا مجھے کیا اعتراض ہے اگر یہ دودھ دیتی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ حضور نے اپنا دست شفقت اس بکری کے اوپر پھیرا۔ کتب سیر میں آتا اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا، اور پھر ام معبد سے کہا ذرا اپنے گھر کے برتن لاؤ، اور اس کا دودھ دھو دھو کے اس کے سارے گھر کے برتن بھر گئے۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت صدیق اکبر نے بھی پیا، ام معبد نے بھی، اور اس کے بچے نے بھی۔ پھر حضور نے دعا دی، برکت کی اور چلے گئے۔ شام کو جب ابو معبد گھر آیا نا بکریوں کا ریوڑ لے کر، تو اپنی کچی کلی پہ انوار اترتے دیکھے۔ پوچھتا ہے یہاں کوئی آیا تھا؟ یہاں کوئی آیا تھا؟ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ابو معبد پوچھتا ہے یہاں کوئی آیا تھا؟ اب ام معبد کو حضور کا نام پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا، یاد نہیں رہا تھا میں نام ہی پوچھ لوں، لیکن اس نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا۔ ام معبد کہنے لگی میرے سرتاج، میرے شوہر، جاء رجل مبارک، ہاں مبارک آیا تھا، ایک شخص آیا تھا برکت والا، اور وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرا ہے اور ہمیں مالا مال کر کے چلا گیا۔ اب روزانہ شام کو جب ابو معبد بکریاں لے کے آتا ہے، ام معبد کھانا پیش کرنے لگتی ہے، تو ابو معبد کہتا ہے کہ مجھے مبارک کی باتیں سناؤ۔ وہ بچہ بھی کبھی کبھی لقمہ دیتا ہے کہ امی اس مبارک نے یوں بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا۔ روزانہ ان کے گھر میں شام کو مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کو سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کر لیں، روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے۔ وہ روزانہ جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ مبارک کی باتیں سناؤ۔ اب پوچھتا ہے وہ مبارک کیسا تھا؟ میں ام معبد کے جو ہے وہ 2 لفظ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ ام معبد نے کہا کہ لیسا بالطویل ولا بالکثیر، قد کا لمبا نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھا،
جب چلتا تھا تو لگتا تھا اونچائی سے نیچے آ رہا ہو، سب کچھ اس نے بیان کیا حضور کا حلیہ، لیکن آخری 2 کلمے دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کی شاعری اور فصاحتیں اور بلاغتیں اس کے 2 جملوں پہ قربان۔ اس نے کہا ابو معبد میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، بس میری یہ بات سن لو کہ جب وہ دور سے آ رہا تھا نا تو بڑا سونا لگتا تھا، اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے۔ اس نے کہا کہ جب وہ دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے گھر میں روزانہ تذکرہ ہوتا ہے حضور کا۔ ایک دن ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کے گیا، اور معبد اپنے بچے کے ساتھ سودا سلف لینے بازار گئے۔ جو قریبی کو جگہ تھی وہاں سودا نہ ملا تو چلتے چلتے مدینے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے تھے، بچے کی نظر پڑ گئی۔ فصاحت الطفل یا اماہ ھذا صاحب المبارک، بچہ چیخنے لگا، اچھلنے لگا، کہنے لگا امی وہ مبارک کا ساتھی جا رہا ہے۔ تو معبد آگے بڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق کو کہنے لگی این المبارک، مبارک کہاں ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کون سا مبارک؟ چونکہ انہوں نے نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا۔ کہا کون سا مبارک؟ کہنے لگی وہ جس نے بکری کو ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ سمجھ گئے یہ تو وہ والی عورت ہے۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ حضور سینے مسجد میں بیٹھے تھے، تو حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو بچے نے کہا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ پھر حضور کے قدموں میں پہنچے، اسلام قبول کیا، واپس پلٹ آئے۔ جب شام کو ابو معبد گھر میں بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا نا تو گھر کے اوپر پھر انوار اترتے دیکھے، اور معبد کے چہرے پہ پھر وہی نور دیکھا۔ پھر پوچھنے لگا آج مبارک پھر آیا تھا؟ کہا نہیں مبارک تو نہیں آیا تھا، ہم اسے مل آئے ہیں۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک سال آیا تھا جس کا نام ہے عام الرماد۔ اس سال قحط پڑا تھا۔ حضرت معبد کے پاس وہ بکری عام الرماد تک زندہ رہی، اور اس دور تک وہ دودھ برابر دیتی رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حضور کا حسن، دور سے بھی سونے لگیں اور قریب آئیں تو پھر بھی سونے لگیں۔ یار جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے کہا تھا کل قمر لیلۃ البدر، لیکن جو 1400 صدیوں کے فاصلے پر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور اکھیں ہن مدھ بری۔ جو قریب بیٹھے ہیں انہوں نے تو کہا تھا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ، لیکن جو 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو فرمایا ودھا، قسم ہے محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور تیری زلفوں کی۔ اللہ اکبر۔ ما ودعک ربک وما قلی، حضور علیہ السلام کی جو مبارک زلفیں تھیں وہ بالکل نہ سیدھی تھیں اور بالکل نہ ہی گنگریالی تھی، بلکہ تھوڑا سا خم تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زلفیں نصف کان سے لے کر کندھوں تک مختلف جگہوں پر تھیں، کبھی کان کی لو کو چھوتیں، کبھی نصف گردن تک، اور کبھی حضور کی مبارک زلفیں کندھوں کو چوم لیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور بال کٹوا دیتے، زلفیں کٹوا دیتے تو نصف کان تک حضور زلفیں رکھتے، اور یہی مسنون ہے، اور حضور تیل لگایا کرتے ان زلفوں کو۔ فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے تو ان کو سنوار کر بھی رکھے۔ اور حضور ارشاد فرمایا ایک دن اپنے بال کو الگ کر کے جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کو اذیت دی اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ودھا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے محبوب تیرے چہرے کی اور قسم ہے تیری زلفوں کی،
تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ یہاں چاہوں گا، اور اگر آپ کا جمالیاتی ذوق آپ کا ساتھ دے تو واقعی جو قسمیں فرمائی گئی ہیں، بعد والا مضمون جو ہے کیسی اس کی مطابقت ہے۔ کافروں نے کہا کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تجھے چھوڑنا تھا؟ ایسے حسینوں کو کون چھوڑتا ہے؟ محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ پسند کیا ہے۔ باقی کافر خوش ہوئے ہیں، چند دن وہی نہیں آئی تو محبوب تیری عظمتیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی تیری عظمتوں کے ڈنکے بجاتی چلی آئی۔ یہ تو اتنے سے خوش ہو گئے نا کہ 40 دن وہی نہیں آئی، لیکن محبوب دیکھ ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والی گھڑی تیری رفعتوں اور عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہو جائے گی۔ ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے اور ہر چیز نیچے جا رہی ہے، اقدار عالیہ فنائیت کی طرف جا رہی ہے، عبادت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، خلوص لٹتا چلا جا رہا ہے، وفائیں قصہ پارینہ بنتی چلی جا رہی ہیں، ہر شے نیچے کی طرف جا رہی ہے، لیکن ذکر رسول اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو پچھلے سال تھا یا اس سال اس سے بھی زیادہ تھا، کہا یہ رب کا وعدہ ہے، ہر شے نیچے جائے گی لیکن ذکر رسول اوپر جائے گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے۔ یہ تو 40 دن وہی نہیں آئے تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب چھوڑ دیا ہے رب نے۔ کہا نا محبوب تیرا رب تجھے چھوڑے گا نہیں، تیری عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، تیرے نام کے قصیدے لوگ پڑھتے رہیں گے، زمانہ تیرے قصیدے گاتا رہے گا۔ اور اعلی حضرت بولے فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ 1483 سال ہو گئے حضور کو دنیا پر تشریف لائے ہوئے، 1483 سال، لیکن لگتا ہے جس طرح ان گلیوں سے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کہے کہ گوشہ منور روشن، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اِذًا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار بھی جہنم میں ہوا۔ اللہ اکبر، ایک گناہ گار بھی جہنم میں ہوا اتنی دیر تک میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کے نزدیک سب سے امید افزا اگر آیت ہے قرآن مجید کی تو وہ یہ ہے، لیکن فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت کے ہاں قرآن مجید کی سب سے امید افزا اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو آپ کی آدھی امت کا حساب لیں گے اور آدھی امت بغیر حساب کے بخش دیں گے، یا تو یہ چیز قبول کر لو یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے حق شفاعت لے لیا، میں نے آدھی امت کی بخشش والا سودا نہیں کیا۔ گویا حضور شفاعت کا حق لے کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں شفاعت کر کے ساری امت کو جنت میں لے کے جاؤں۔ وہ ایک نعت خواں پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا بات بظاہر تو بڑی خوبصورت ہے لیکن وکیل بمانا ایڈوکیٹ، میں نے کہا حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں۔ ایک ہے وکیل بمانا نگہبان، اس معنی میں حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن وکیل بمانا ایڈوکیٹ اور تم مقدمے کی بات کر رہے ہو تو میں نے کہا اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں۔
کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جج کو کہ میرا جو موکل ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا، لہٰذا اسے چھوڑ دو، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا اسے چھوڑو، لیکن حضور ہمارے وکیل نہیں، ہمارے شفیع ہیں۔ جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھ لیا جائے۔ حضور قیامت کے دن ہماری وکالت نہیں کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، مالک سب کچھ ہو گیا ان سے، سارے گناہ ان کے دامن سے ہیں، اے اللہ سب کچھ کیا ہے لیکن یہ وابستہ تیرے رسول سے ہیں، میرا آنا دیکھ لیا جائے، ان کی بخشش فرما دی جائے۔ تو حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ امام قرطبی نے روایت بیان کی، صاحب مشکات نے بھی، اور بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر کوئی ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ یہ آیت جب تلاوت کی فرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور کیا کہا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، فبکا، اور ساتھ ہی آنسو ڈھلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا میرے محبوب کی خدمت میں حاضری دے، میرا سلام کہہ، فصلہ ما یبکیک، اور جا کے محبوب سے پوچھ محبوب تم روتے کیوں ہو۔ اللہ کو نہیں پتا کہ محبوب کیوں رو رہا ہے، اللہ اکبر، کہا جا پوچھ کے آ تو محبوب کیوں رو رہے ہو، وَرَبُّكَ عَالَمْ، جبریل سنو میں جانتا بھی ہوں کہ میرا نبی کیوں روتا ہے، لیکن جاؤ تم پوچھ کے آؤ۔ حاضر ہوئے، سلام کہا، عرض کی مالک کا سلام ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب تم روتے کیوں ہو، تو حضور نے فرمایا میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل پھر حاضر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبریل پھر جا میرے محبوب کے پاس، اور جا کے محبوب سے کہہ ان اللہ یقول لک، میرے محبوب سے جا کے کہہ دے کہ بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب غم نہ کرو، جس طرح کہو گے ہم ویسے ہی کر دیں گے، جس طرح کہو گے ہم ویسے ہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے محشر کے دن، اور اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب سر تو اٹھائیے، سر تو اٹھائیے، جو کہو گے مان لیں گے، سل توتا واشفے تشفع، لیکن حضور سر اٹھا کے کہیں گے اللہم امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے، پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب اب کیا ہے، حضور پھر سر اٹھائیں گے اور امتی امتی کہیں گے، تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے میں اس کی بھی مغفرت فرماتا ہوں۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے میں اس کی بھی مغفرت فرماتا ہوں۔ حضور پھر سر رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا، محبوب سر اٹھاؤ اب کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ حضور عرض کریں گے مالک تو مجھے اختیار ہی دے دے، اللہ فرمائے گا محبوب جا جس کو چاہتا ہے جہنم سے نکال کے لے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ اہل بیت کے ہاں یہ آیت۔ اللہ اکبر، کتنے کرم ہو جائیں گے حضور کے صدقے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن،
ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ اکبر. وہ تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا نا، وہ تو کیفیت ہی کوئی اور ہوگا. تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فترضیٰ کی گواہی ہے. مجھے ایک بڑی پرانی نعت یاد آ گئی، اسی آیت پہ میں نے لکھی تھی. فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. تیری تو بات ہی کیا، تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں تو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر ٹھکانہ دے دیا. اللہ اکبر. حضور کے والد اس وقت وصال کر گئے تھے جب حضور ابھی شکم مادر میں تھے. ابن حشام نے سیرت نبویہ میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے عرض کی مالک تیرا محبوب جو مقصود کائنات ہے اس کا تو باپ فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمایا تم کیوں پریشان ہو، آنا کافلہ و آنا حافظہ و آنا ناصرہ. اس کی کفالت بھی میں کروں گا، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا، اس کی مدد بھی میں کروں گا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں عام بچہ 10 دنوں میں جتنی پرورش پاتا تھا حضور ایک دن میں اتنی پرورش پا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفالت ہو رہی تھی. ایک تو یہ معنی ہے ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانہ دے دیا. وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، یہ اس کی مرضی ہے. دوسرا معنی یتیم کا، آپ نے کبھی مانگنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کے اندر ایک سیپ لی ہوتی ہے انہوں نے، جس کے اندر وہ اس کاسے کے اندر بہت کچھ ڈالتے ہیں. یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے اور سمندر کی سطح پر یوں سیپ تیر رہی ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ابر نیساں کے قطرے اس سیپ میں پڑتے ہیں، اور جب اس میں پانی آتا ہے تو یہ قدرتی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بند ہو جاتی ہے پھر تہے بحر میں چلی جاتی ہے. سینکڑوں سال سیپ اپنے اندر ابر نیساں کے ان قطروں کی تربیت کرتی ہے، پھر وہ پانی قطرے موتی بن جاتے ہیں. پھر وہ کبھی باہر آئیں تو وہ بڑے بیش قیمت موتی ہوتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سیپ نے منہ کھولا، بارش کا ایک قطرہ ٹپکا، مطلع صاف ہو گیا، سیپ اپنی فطرت کے مطابق بند ہو گئے. اب سیپ کے دامن میں صرف ایک قطرہ ہے، اس ایک قطرے کو لے کر وہ تہ میں چلی جاتی ہے اور ساری صلاحیتیں اس ایک قطرے پہ لگا دیتی ہے. اور وہ جو موتی جب بنتا ہے وہ چمک میں، قیمت میں، آب و تاب میں، روشنی میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس موتی کو در یتیم کہتے ہیں. تو کہا محبوب ہم نے آپ کو وہ در یتیم پایا. فآوا، اور ٹھکانہ بھی دے دیا. بعض کا موتی ہوتا ہے لیکن موتی کسی اچھی جگہ پہ رکھا نہیں جاتا. محبوب اس موتی کے قدر کرنے والے عمر و ابو بکر تھے، عثمان و علی تھے، بلال حبشی تھے. اگر تو بیش قیمت موتی ہے تو محبوب جو تیرے قدر کرنے والے ہیں وہ بھی تو ہم نے کتنے باکمال لوگ تھے. علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ مجازی اس کا معنی ہے جو امام قرطبی نے بیان کیا. ووجدک ضالا فہدی، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ عطا کر دیا. بہت سارے لوگ یہاں بھٹک گئے، بہک گئے. کسی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا سو ہدایت دی. کسی نے کہا ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا. کوئی بولا ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا. کسی نے لکھا ہم نے آپ کو بہکا ہوا پایا. تراجم لے لیں آپ آغاز سے، آپ کو یہ تراجم ملیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ قرآن کی روح کے مطابق کیا ہے.
چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے ما دل صاحبکم، آپ کا جو آقا ہے وہ گمراہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ نبی بچپنے میں بھی نبی ہوتا ہے، لڑکپن میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی گناہگار شخص کو بعد میں نبوت کے منصب پہ بٹھا دیا جائے اور لوگ اس کے ماضی پہ تان کریں۔ اللہ نے جس کو نبوت کا تاج عطا کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے بچپنے کی بھی، اس کے لڑکپن کی بھی، بلکہ اس کی نسل کی بھی اور اس کے آباء و اجداد، اس کے حسب و نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے تاکہ میرے نبی پر کوئی تان کی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اللہ کا نبی کسی دور کے اندر بھی گمراہ نہیں رہا ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھے۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ کل آپ کیا کرتا رہا اور آج ہمیں عقل اور شعور دینے آ گیا ہے۔ تو ما دل صاحبکم، تمہارا آقا جو ہے یہ کبھی بھی گمراہ، تو پھر یہ اللہ کا لفظ جو ہے تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تو اس کا وہی مفہوم ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار روتے تھے اور بار بار یوسف یوسف پکارتے تھے۔ تو بیٹوں نے کہا قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، اے فی محبتِكَ الْقَدِيمِ، انہوں نے کہا آپ اس پرانی محبت میں ہی ابھی تک، اب یوسف تو قصہ پارینہ بن گیا ہے اور آپ اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، یوسف گم گشتہ واپس تو نہیں آئے گا اور تم اس پرانی محبت میں ہو۔ تو وہاں دلال کے لفظ بولے گئے ہیں۔ تو یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے قرآن سے دیکھیے کہ قرآن نے اس کا معنی اس لفظ کا کیا کیا۔ تو یہاں دلال کا معنی کیا ہے؟ محبت۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا یہی ترجمہ کیا، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا، اس قدر محبت میں تم آگے بڑھے ہوئے تھے، پھر ہم نے تمہیں راستہ عطا فرما دیا اور اپنے قرب کی دولت عطا کر دی۔ یہ ہے مفہوم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ ویسے امام صدی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا اے فی قوم ضلال فہداہم اللہ بکا، یعنی ہم نے آپ کو گمراہ قوم میں پایا اور آپ کے صدقے سے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ اگر دلال کا لفظی معنی کرنا ہے آپ نے تو پھر یہ کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ طَالِبًا لِلْقِبْلَةِ فَهَدَاكَ إِلَيْهَا، ہم نے آپ کو قبلے کا طالب پایا تو ہم نے آپ کو قبلہ عطا کر دیا۔ بڑے معنی اس کے یہاں بیان فرمائے گئے ہیں، طلب کے معنی میں بھی ہے، تحیر کے معنی میں بھی ہے۔ اور عرب میں اکیلا درخت جو جنگلوں میں کھڑا ہوتا اور لوگ جب راستہ بھول جاتے تو اس درخت کے پاس آ کے پھر سمت متعین کرتے، اس کو بھی عربی میں دال کہتے۔ تو اللہ کہتا محبوب ہم نے آپ کو وہ دال درخت کی صورت میں پایا، یعنی جو بھی گمراہ آپ کی چوکھٹ پہ آ گیا پھر وہ گمراہ نہ رہا، اس کو راستہ مل گیا اور وہ منزل مقصود پر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو کنگال پایا اور غنی کر دیا۔ اس کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مال سے، اور دوسرا کہ ہم نے آپ کو حجج اور براہین عطا کر کے آپ کو غنی کر دیا اور آپ دین کے اندر غنا کے مرتبے پہ فائز المرام ہوئے۔ دوسری بات کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اپنی کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سارے خزانے کھول دیے اور سارے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں دے۔ حضور فرماتے اوتی تو مفاتیح الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا کرنے والا۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اور محبوب بھی دل کھول کے بانٹ رہے ہیں، اس لیے فرمایا ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو آپ نے دباؤ نہیں ڈالنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور محبوب سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں، جھڑکے تو وہ کہ جس کے خزانوں میں کمی کا ڈر ہو۔ محبوب ہم نے تو تمہیں غنی کر دیا ہے، تم بانٹتے جاؤ، اللہ عطا کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا دیا اتنا دیا کہ محبوب خود کہہ رہے ہیں سال یا ربیہ، ربیہ ضرورت ہو تو مانگ لو،
عرض کرتے ہیں انی اسالو کا مرافقتا کا فی الجنہ، مجھے جنت میں اپنا قرب دے دو۔ فرمایا یہ تو دے دیا، کچھ اور بھی مانگ لو۔ ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ دل کی چوکھٹ سے وہ کسی نے کہا تھا کہ حاتم طائی ایک 12 دری میں بیٹھا تھا اور ایک سائل آیا، اس نے مانگا، اس نے جھولی بھری، وہ پھر بہروپ بدل کے دوسرے دروازے سے آ گیا۔ حاتم طائی نے پہچان لیا کہ یہ بھی لے کر گیا خیرات، لیکن اتنا دریا دل تھا، اس نے پھر اس کو جتلایا نہیں، پھر جھولی میں خیرات ڈالی۔ وہ تیسرے دروازے سے ایک اور روپ دھار کے آیا، اس نے پھر دیا۔ 12 دروازوں سے وہ 12 روپ دھار کے آیا، لیکن اتنا سخی دل تھا حاتم طائی، اس نے ہر بار دیا۔ من انداز قدرت را می شناس، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، تو جس رنگ میں مرضی آ جا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اس نے ہر بار پہچانا اور ہر بار دیا۔ اس نے کہا اپنے نبی کا کوئی ایسا واقعہ سنا سکتے ہو دریا دلی کا؟ مسلمان نے کہا یار تو عجیب بات کرتا ہے، حاتم طائی کے محل کے 12 دروازے تھے اور ہر دروازے سے آیا، اس نے ہر بار دیا، لیکن میرے نبی کے دروازے پر جو ایک بار آ گیا پھر دوسری بار آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ تو دروازے ختم ہو گئے نا۔ اللہ اکبر۔ جو ایک مرتبہ آ گیا پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ آقا کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مانگنے کا تکلف ہی کرنا ہے، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، پھر جس طرح کا مرضی سوال لے کر کے آئے، کوئی حاضر تو ہو، اس چوکھٹ پہ آئے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سائل کو نہیں جھڑکنا اور یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالنا، چونکہ یہ لوگ یتیم کو دھکے دیتے تھے۔ اللہ نے محبوب کی وساطت سے یہ بات کہی، اس سے رفق اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے تو وہ 2 کام کرے، ایک مسکینوں کو کھانا کھلائے اور دوسرا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ جس کا دل سخت ہے یہ 2 کام کیا کرے، اللہ دل نرم کر دے گا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں جس کو حضرت ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ جب کوئی یتیم روتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس یتیم کو کس نے رلایا، جبکہ اس کا باپ مٹی میں ہے، تو پھر ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو شخص اس یتیم کو چپ کروائے گا اور اس کو راضی کرے گا، قیامت کے دن اسے میں راضی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میں اسے قیامت کے دن راضی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ آنا وکافل الیتیم لہو او لغیرہ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ تو کہا محبوب یتیم پہ دباؤ نہ ڈالیں اور سائل کو جھڑکیں نہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خوب چرچا کریں۔ اللہ اکبر۔ شکر سے، ثنا سے اور اس نعمت کو بیان کرنے سے، یہ 3 طریقے ہیں نعمت کے چرچے کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کر دے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی نعمت ہمیں تو حضور کی صورت میں ملی، اس لیے ہم اس کا چرچا کرتے ہیں۔ چرچا کرنے کے انداز شریعت کے ضابطے سے ٹکراؤ نہ کھاتے ہوں سارے جائز ہیں، تقاضے اپنے اپنے ہیں، دور اپنا اپنا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے باہر پتے باندھ دیتا تھا، یہ پرانے لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن اب دور بدل گیا، وہ کیفیت نہیں رہی۔ اس طرح ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، شریعت کے ضابطوں سے ٹکراؤ نہ ہو تو جو بھی انداز ہوگا اظہار مسرت کا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو حضور محمد نعمت اللہ، محمد اللہ کی نعمت ہے، یہ بخاری شریف کے لفظ پڑھ رہا ہوں، اور حضرت حسان بن ثابت کے لفظ بھی سنیے، وہ کہتے ہیں منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا فرما دیا۔
خدا کی قسم ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی محفل میلاد میں گزار دیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ اتنا بڑا کرم ہوا ہے حضور۔ اور صحابہ نے بھی کیا کہا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیسا حسن تھا، کیسی مسرتیں تھی۔ جب حضور مدینے میں داخل ہوئے، تفرق الغلمان والولدان فی الطرق ینادون یا محمد آہو یا رسول اللہ۔ بچے بوڑھے جوان گلیوں میں پھیل گئے اور حضور کو دیکھ کر نعرہ کیا لگاتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور امام صالحی سبل الہدا والرشاد کے اندر فرماتے ہیں، وہ حضور کو دیکھ کے نعرہ لگاتے تھے، جاء محمد جاء رسول اللہ، جاء محمد۔ میں کہتا ہوں نعرے لگائیں، اگر موجودہ نعروں سے کسی کو اختلاف ہے چھوڑ دیں ان کو، لیکن جو صحابہ نے لگائے تھے وہی لگا لیں۔ جاء محمد جاء رسول اللہ، کیسا خوبصورت نعرہ ہے۔ میرا ذوق ہے آج میرے ساتھ یہ نعرہ لگا لیں آپ۔ میں کہوں گا جاء محمد، آپ کہیں گے جاء رسول اللہ، لیکن تصور میں چلے جانا مدینے کی گلیوں میں۔ اللہ اکبر، جب وداع کی پہاڑیوں کی اور سے چاند طلوع ہو رہا تھا، اللہ اکبر، مصور سفر ہجرت مورخ اسلام فی جلندی نقشہ کھینچ دیا۔ وہ کہتا ہے مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ کیسا ماحول تھا۔ صحابہ اپنے گھروں کو سجائے ہیں، حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع۔ حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا کبھی، ہمارے دالان بڑے بڑے کھلے ہیں، 4 مہمان آئے تو سنبھال بھی لیں گے۔ اب حضور کس کا دل توڑے، ناکا کی مہار گردن پہ ڈالی، کہا خلو سبیلہ ناقتی مامورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، جو خدا کہے گا وہی کریں گے۔ اور مجھے بڑا لطف آیا جب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا قبیلہ بنو نجار کے محلے میں، یہ وہ محلہ تھا جو حضور کے ننیال کا محلہ تھا، انہوں نے جو پیشکش کی بڑی خوبصورت تھی، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، کتنا خوبصورت انداز تھا حضور کو بلانے کا۔ کہنے لگے ہلم الینا یا رسول اللہ الی اخوالنا الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے اپنے گھر ہیں نا، ادھر تو آ جائیں نا۔ لیکن حضور فرمایا خلو سبیلہ، اللہ اکبر، نعرے لگ رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، بچیاں چھتوں پہ کھڑی ہو کے دف بجا رہی ہیں، صحابہ منتظر ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی کہنے لگے لا تدخل المدینہ الا باللواء، ہم جھنڈے کے بغیر نہیں جانا۔ حضور فرمایا جھنڈا کہاں سے ملے اس وقت؟ عرض کی حضور آپ حکم کریں ابھی بنا لیتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی، انہوں نے امامہ اتارا، نیزے پہ باندھ کے ہوا میں لہرانا شروع کر، جھنڈے بھی بن گئے، جھنڈیاں بھی بن گئیں، نعرے بھی لگ گئے، جلوس بھی نکل گیا، لوگ پیشکش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہر کوئی گھر سجا کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا، سہل اور سہیل 2 یتیم بچے ہیں اور ان کی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، مدینے والے کھجوریں خشک کر کے وہاں چھوارے بنایا کرتے تھے، اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئے، نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے، اونٹنی کو اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئے، قریب ترین مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑ کے آ کے سامان اٹھانے لگے، کہا حضور اب تو اونٹنی کو نہ اٹھاؤ، اب تو میرے وقت جاگ اٹھے ہیں نا۔ پھر اپنے گھر میں جب حضور کو لے گئے تو پھر ان کی محبتیں یہ رومی سے پوچھئے، فرماتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ لوگوں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، اور لوگوں جانتے ہو میرے گھر کی شان کو، آج تو جبریل بھی میرے گھر کا طواف کر رہا ہے نا، کیونکہ شاہوں کا شاہ تو میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا آج۔ تو کیسا ماحول تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ امام صالحی فرماتے ہیں حضور کو جب صحابہ دیکھتے تو بے ساختہ نعرہ لگاتے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا محمد۔
یا محمد یا محمد یا محمد. یہ جو جوش و جذب میں صحابہ کا نعرہ تھا. اور یار ہم تو یہاں دوری میں لگا رہے ہیں نا, کیسا حسن ہوگا جب رخ محبوب بھی سامنے ہوگا نا. لیکن صاحبو محروم آپ بھی نہیں ہیں, محروم آپ بھی نہیں. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور میری گفتگو اختتام کو. حضور فرمایا صحابہ طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی, اس کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. اس کو مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. وَطُوبَىٰ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَن لَّمْ يَرَانِي آمَنَ بِي, اور ان کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان لائے. تو صحابہ نے تو دیکھ کر کے نعرے لگائے تھے نا, ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم دور سے لگاتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نظر شفقت ہمارے اوپر پڑے. تو ذرا مدینے کے اس ماحول کا تصور جما کے کہیں جاء محمد, جاء محمد, جاء محمد, جاء محمد, جاء محمد. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.